السلام علیکم بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم پہلے کلمے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھنا لازمی ہے اگر آپ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں یا مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کلمہ آپ کو پورا جملہ جو ہے یہ کلمہ وہ قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، اور نہ قرآن میں ایسی کوئی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو یہ کلمہ پڑھنا ہے یا شہادہ دینی ہے تاکہ آپ مسلمان بنیں۔ بڑی حیرانی کی بات ہے یہ۔ اور یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے ساتھ کسی اور آدمی کا یا کسی اور چیز کا نام لیتے ہیں تو پھر آپ تو سراسر شرک کر رہے ہیں، یعنی آپ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بات کہنا، کوئی جملہ کہنا جس میں خدا اور کسی آدمی کا نام ساتھ ساتھ ہوں، وہ تو ہے ہی شرک۔ اور اکثر آپ مسجدوں میں دیکھیں گے، جب آپ جائیں وہاں نماز پڑھنے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں اللہ اور محمد ساتھ ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ شرک ہے، اور ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ذرا قرآن پہ، کیونکہ قرآن میں جو ہے ہمیں، اگر آپ کہنا چاہیں کہ کوئی شہادہ ہے یا کوئی کلمہ ہے جو پڑھنا ہے، تو وہ ہمیں جو ہے ملتا ہے۔ شہادت جو ہے، وہ گواہی جو ہے وہ خدا خود دے رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے ان کے۔ تو یہ سیدھی سی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم یہاں پڑھتے ہیں، یہ سورہ العمران ہے، آیت 18 سے پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کی ٹرانسلیشن ہے جو میں کر رہا ہوں، قرآن کا اردو ترجمہ جو آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن اردو ترجمہ.com پہ۔ تو سر ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم جو ہے اپنے آباء و اجداد کے نقش و قدم پہ اندھا دھند نہیں چلیں، یہ قرآن میں بار بار بات کہی گئی ہے۔ اس لیے آپ کو جو ایک ورثے میں مذہب ملا ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، الاسلام، اس میں جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں اور آپ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو اسٹڈی کریں، اس پہ عمل کریں۔ یہ ضروری ہے کرنا، نہیں کریں گے تو آپ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے جائیں گے، اور آخرت میں اشد العذاب، اس سے بڑھ کر ایک عذاب ہے۔ وہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اور فرشتے اور علم والے انصاف پر قائم۔ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، سب پر غالب، حکمت والا۔ دیکھا، یہاں آپ کو صاف صاف بتا دیا گیا ہے، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اور ملائکہ، فرشتے اور اولو العلم، جن کو علم دیا گیا ہے، وہ بھی اس پر قائم ہیں۔ تو یہ اگر آپ کہنا چاہیں ایک شہادہ، تو یہ شہادہ موجود ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ کسی آدمی کا نام نہیں دیا گیا، یا کسی اور چیز جو ہے خدا کے ساتھ کو نہیں جوڑا گیا۔ یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ خدا کے پاس دین فرمانبرداری ہے، اور نہیں جھگڑے وہ جنہیں کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، آپس کے حسد میں، اور جو کوئی خدا کی نشانیوں کا انکار کرے تو خدا حساب میں تیز ہے۔ دیکھا، یہاں دین بتایا گیا کہ دین کیا ہے۔ خدا کے پاس، خدا کے نزدیک، خدا کی نظروں کے سامنے دین جو ہے وہ الاسلام ہے۔ یہ اس کا مطلب مذہب نہیں ہے جو الاسلام جو ایک مذہب بنا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے گھٹنے ٹیکنا، فرمانبرداری کرنا، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ فرمانبرداری کرتی ہے خدا کے حکم کی ہے، اور انسان کو جو ہے چوائس دی گئی ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے۔ اور یہ دیکھیں، یہی ابھی آج کے دن میں، آج کے زمانے میں یہی چیز ہو رہی ہے۔ اور نہیں جھگڑے وہ جنہیں کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا۔ تو جنہیں کتاب دی گئی آج کے زمانے میں، آپ ان کو کہیں جن کو قرآن دیا گیا، وہ نہیں جھگڑے اس کے بعد جب علم آ گیا تھا، یعنی کہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ کیا ہے، لیکن وہ اس کے بعد جھگڑے اور انہوں نے اپنے فرقے بنا لیے، آپس میں حسد میں یا آپس میں لڑائی میں۔ اور جو کوئی خدا کی نشانیوں کا انکار کرے تو خدا حساب میں تیز ہے۔ یہ خدا کی نشانیوں کا انکار یعنی کہ آپ نہیں مانتے کہ خدا کی کتاب مکمل ہے، مفصل ہے، مبین ہے۔ اگر آپ یہ چیز نہیں مانتے، جو کہ مسلمان جو ہے وہ نہیں مانتے، کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے حدیثوں کو ساتھ لے لیا ہے قرآن کے، وہ پھر خدا کی آیت کا نشانی کا انکار کر رہے ہیں کہ جب خدا کہتے ہیں کہ یہ کتاب مفصل ہے، مکمل ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اپنی حدیثیں چاہیے ساتھ میں۔ تو جو کوئی خدا کی نشانیوں کا انکار کرے تو خدا حساب میں تیز ہے، یعنی وہ ان لوگوں کو بھٹکا دیتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے۔ تو اگر وہ تم سے بحث کریں تو کہو میں نے اپنا چہرہ خدا کے سامنے جھکا دیا ہے۔ یہ محمد سے کہا گیا ہے کہ تم کہو یہ کیا، میں نے اپنا چہرہ خدا کے سامنے جھکا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ فقل اسلمت وجہی للہ، ٹھیک ہے، یہ ہے فرمانبرداری خدا کے سامنے۔
یہ نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، کوئی مذہب کو فالو کر رہا ہوں، نہیں، میں نے اپنا چہرہ خدا کے سامنے جھکا دیا ہے، اور جو کوئی میرے پیچھے چلے، تو جب کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ محمد کے پیچھے چل رہے ہیں، رسول کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ان کو لازم ہے کہ وہ خدا کے سامنے اپنا چہرہ جھکائیں اور خدا کی آیات پر یقین کریں، خدا کی کتاب کو تھامیں اور اس پہ چلیں، صرف اس پہ۔ اور کہو ان سے جنہیں کتاب دی گئی اور جو عام لوگ ہیں، کیا تم فرمانبردار ہو گئے؟ تو اگر وہ فرمانبردار ہو گئے تو وہ راہ پر ہیں، اور اگر وہ مڑ جائیں تو پھر تم پر صرف پیغام پہنچانا ہے، خدا دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے، رسول کا کام یہ ہے پیغام پہنچانا۔ رسول کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آگے آپ کو کوئی نیا قانون دے یا آپ کو بتائے کہ کیا حلال ہے حرام ہے اپنی طرف سے، کیونکہ رسول تو خود ہی جو ہیں وہ وہی پر چل رہے تھے جو ان پر کی گئی، یعنی قرآن پہ۔ تو اگر وہ فرمانبردار ہو گئے تو وہ راہ پر ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ کسی مذہب کے پیروکار ہو گئے، نہیں، اگر وہ فرمانبردار ہو گئے تو وہ راہ پر ہیں، اور اگر وہ مڑ جائیں تو پھر تم پر صرف پیغام پہنچانا ہے۔ میسج کی ڈیلیوری رسول کا کام ہے، انہوں نے قرآن پہنچا دیا اپنے لوگوں تک، ان کا کام ختم ہو گیا۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ بات کو یہیں روکتے ہیں، آپ اس آیت کو نہیں بلکہ اس پورے پیسج کو غور سے پڑھیں، سورہ آل عمران کو پورے غور سے پڑھیں۔ یہ میری ٹرانسلیشن جو ہے وہ کام ہی یہی ہے، ضروری ہے کہ قرآن کو ایک صحیح طریقے سے، ایک سادہ طریقے سے، ایک لٹرل طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا جائے، جو میں کر رہا ہوں۔ اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جا کے اس کو ڈیپ اسٹڈی کریں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ جو کلمہ ہے اس کو پڑھنا چھوڑ دیں۔ یہ جو آپ کے ابا اجداد جو تھے تو بھٹکے ہوئے تھے، ان کو علم نہیں تھا، انہوں نے ایک بات سیکھی تھی اپنے ابا اجداد سے، اور وہ جو ہے وہ وہی باتیں کر رہے تھے۔ آپ کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ یہ باتیں دہرائیں، لیکن اب آپ کے پاس علم آ گیا ہے، اب آپ جانتے ہیں کہ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں سوائے ان کے، خدا کے، اور آپ کسی اور چیز کا، کسی اور آدمی کا نام ساتھ لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ شرک ہے، اور جیسا آپ کو پتہ ہے کہ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ چلیں آج تک ویڈیو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ بات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔